والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وسیلہ کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور مجھے کہنے اور آپ کو سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وسیلہ کا معنی یہ ہوتا ہے وہ سبب الموصل الی المقصود، کہ جس کی وجہ سے آپ کسی دوسری چیز میں دوسری جگہ پہنچیں۔ مثلاً چھت پہ جانا ہے تو مجھے سیڑھیاں یا لفٹ استعمال کرنی ہے تاکہ میں چھت پہ پہنچ جاؤں۔ تو چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھیاں وسیلہ ہے۔ اسی طرح مجھے اگر لاہور جانا ہے تو مجھے بس پہ بیٹھنا ہے یا ہوائی جہاز پہ بیٹھنا ہے تاکہ میں لاہور پہنچ جاؤں۔ تو لاہور میں پہنچنے کے لیے بس یا ہوائی جہاز ایک وسیلہ ہے۔ وہ چیز جو آپ کو آپ کے مقصود تک پہنچائے وہ آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ پھر وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وسیلہ صحیح اور ایک وسیلہ غلط۔ صحیح وسیلہ یہ ہے کہ آپ لاہور جا رہے ہیں تو صحیح گاڑی پر بیٹھیں۔ اگر آپ اسلام آباد جانے والی یا پشاور جانے والی یا بلوچستان جانے والی گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو آپ کبھی لاہور نہیں پہنچیں گے۔ اگر آپ کو لاہور جانا ہے تو لاہور کی صحیح گاڑی پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے جو بھی جہاں جانا ہے صحیح چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آپ نے بیمار ہیں تو دوائی کھائیں، صحیح دوائی کا انتخاب کرنا تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، ورنہ وہی دوائی اگر غلط ہو تو آپ اسے مر سکتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے تو آپ صحیح کھانا صحیح پینا استعمال کریں۔ تو وسیلہ ایک صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے۔ جس طرح شوہر اچھا شوہر برا، بھائی اچھا بھائی برا، باپ اچھا باپ برا، حاکم اچھا حاکم برا، اسی طرح وسیلہ صحیح غلط۔ تو اگر آپ نے جہاں جانا ہے تو صحیح وسیلہ استعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب وسیلے کا علماء نے کیا معنی لکھا ہے؟ جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، کہ وسیلہ جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے صحیح وسیلہ کیا ہے؟ کہ آپ اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنا عقیدہ صحیح کریں، آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو، فرائض پر عمل کریں، نوافل پر عمل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، یہ صحیح وسیلہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر
آپ غلط وسیلہ اختیار کریں. مثلا آپ قبروں کی طرف جائیں، بابوں کی طرف جائیں، کسی پیر فقیر کی بات کریں، مزار پہ جا کے بیٹھ جائیں، تو یہ غلط وسیلہ ہے. ان قبروں کے پاس بیٹھنا، مزاروں پہ جانا، 5 چادریں چڑھانا اور پیروں فقیروں سے مانگنا، مشکلیں دور کرانی، حاجتیں پوری کرنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. بس اوقات انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ وسیلہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ہمارے پاکستان میں بے شمار مسلمان قبرستان سے بھی اگر وسیلہ بناتے ہیں، پیروں فقیروں کو بناتے ہیں. جس طرح کہ نصارہ نے انجیل کو گم کر دی، جو انجیل ان کے پاس تھی، اس کی جگہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا یا رب بنا دیا، اور درویشوں کی عبادت کرنے لگے، قبروں کی عبادت. تو انہوں نے وسیلہ کس کو بنایا؟ غلط چیز کو بنایا. یہی حال نصارہ کا ہے. انہوں نے تورات کو چھوڑ کر تلمود اور دوسری کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے انجیل کی جگہ 4 اناجیل پڑھنا شروع کر دی، تو گمراہ ہو گئے. جو اللہ نے وحی اتاری تھی تورات اور انجیل، اس کو چھوڑ دیا، نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ دوسری کتابیں، بابے آ گئے، پیر فقیر آ گئے، اور گئے وہ تباہ ہو گئے. اسی طرح ہم نے بھی وہی کام کیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا کہ اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، یہ علماء کا کام ہے، جو ہم بتائیں وہ کرو، اس کی طرح 4 فقہ پڑھو، بس یہ لگے رہو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ. صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے نہیں بڑھانا، میری تعریف ایسے نہیں کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی. میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، اور مجھے تم نے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے. بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہ کہنا. اور پھر خاص کر کے کہا ہمیں کہ میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. میرے بعد اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھنا اور میرے طریقے کو، میری سنت کو. ہم نے کتاب بھی چھوڑی، سنت بھی چھوڑی، اور اس کی جگہ دوسرے عجیب کام کرنے شروع کر دیے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب ذرا دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. پھر لوگوں کو خطاب کیا، لا تجلوا قبری عیدا. لوگوں، میری قبر کو میلہ نہ بنا دینا کہ روز آتے رہو اور جمکٹا نہیں لگانا. پھر کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تیری لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. سجدہ گاہ کا کیا مطلب؟ کہ قبرستان کے اندر آ کر نبیوں کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. نبیوں کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت، لیکن قبروں کے پاس آ کر، نبی کی قبر کے پاس آ کر. جو شخص یہ کرے، کسی پیر فقیر، کسی صحابی تابعی نبی کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ اس کی وجہ سے میری عبادت جلدی قبول کرے گا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. قبرستان
میں نمازیں پڑھنی جائز نہیں ہے. جہاں نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے وہاں ایک جگہ مقبرہ ہے، قبرستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نماز پڑھا کرو. کیا مطلب کہ قبرستان میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ ام حبیبہ آئی. انہوں نے کہا ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں ان کا ایک کنیسہ ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنے تصویریں، نبیوں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات فیہم رجل صالح، یہ ایسے لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جائے بناؤ علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر کے پاس مسجد بناتے تھے، وصوروا لہ صورہ، اور اس کی تصویر بناتے. پھر فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ بدترین مخلوق ہوں گے. یہ بدترین مخلوق کون؟ جو قبرستانوں پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں، وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت اللہ کی، وہاں نمازیں پڑھیں. یہ بدترین مخلوق ہو جائے، لعنتی مخلوق. میرے بھائی، میرے دوستو، آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، قبروں کو گرا دیتے ہیں. قبروں کو بنانا، ان پر لکھنا، ان کو اونچا بنانا، دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. صحیح تو کیا صحیح حدیث بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ قبریں بناؤ، پکی بناؤ، اونچی کرو، وہاں بیٹھو، بلکہ اللہ کے رسول نے منع کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا، علی جاؤ، میں اللہ کا رسول، تم میرے رسول، جاؤ، ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ اور صورتا الا تمسحتہ. جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے محمد کے حکم سے اس کو برابر کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تصویر نظر آئے اس کو ختم کر دو. اب اسلام، حدیثیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو کیا بتلا رہی؟ قبروں کو پکا نہیں بناؤ، اونچا نہیں بناؤ. اور ہمارے قبرستان دیکھ لیں کیا ہے، کیا نہیں ہو رہا وہاں، اور کون سا کام نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیتیں، حدیثیں وہ ہم نے کہاں چھوڑ دی. جب ہم ان کو تبلیغ کہتے ہیں بھائی ہم ان قبر والوں کو، قبروں کو اللہ نہیں سمجھتے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہم اپنے بابوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، اولیاء اللہ کو اور ان کو اللہ سمجھ کر نہیں مانگ رہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا ان سے پوچھو کہ زمین کا خالق کون؟ کہنے لگے اللہ. کہا یہ بتلاؤ کہ آسمان کا خالق کون؟ کہا اللہ. تمہارا خالق کون؟ اللہ. اس ساری کائنات کا خالق کون؟ اللہ. بارش اتارنے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. قابلین لات و منات و عزا کے پاس تم آ جاتے ہو، یہاں کیا کرنے آتے ہو جب سب کچھ اللہ کرتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، اللہ کو بھی مان رہے ہو. تو کہنے لگے اے نبی، ہم جو ان کے پاس آتے ہیں تو اللہ سمجھ کر نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. وہ بھی اپنے بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. آج بھی ہم اپنے قبروں کو، ان بڑوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کی عبادت کے لیے کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. میرے بھائی، میرے دوستوں، ذرا غور سنو. انڈیا سے ایک کتاب ہے چھپی، آپ نے دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ کافی اس کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ سیرت غوث پاک، یعنی سیرت
عبد القادر جیلانی سیرت غوث اعظم اس کے صفحہ 81 پہ وہ لکھتا ہے، انسان سوچے تو صحیح، غور کریں ذرا آپ، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی عرش پر تھے، اللہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، اچانک سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اللہ کی نظر نہ پڑی اور پاؤں لگ گیا، اللہ رب العزت پھسل گئے، تو عبد القادر جیلانی نے فوراً پکڑ لیا تو دستگیر ہو گئے، غوث اعظم ہو گئے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، تہجد پڑھے، کلمہ پڑھتا رہے، ورد کرے لا الہ الا اللہ کا 100 دفعہ روز، کیا یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑا دے، بلکہ اس سے بھی کم کہے زنا کرنا جائز ہے، چوری کرنی جائز ہے، علماء کا اتفاق ہے اسلام سے نکل جاتا، اسلام سے نکل گیا، چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا جائز ہے، بدکاری کرنی جائز ہے، اسلام سے نکل گیا۔ مثلا ایک لڑکا لڑکی کہتے ہیں ہم گرل فرینڈ ہیں، دوست ہیں، زنا وہ ہوتا ہے جو زبردستی ہو، ہم تو خوشی خوشی سے دوست یہ کام کر رہے ہیں، یہ اس آدمی، یہ لڑکا لڑکی اسلام سے نکل گئے، جو زنا کو حلال قرار دے رہا ہے۔ اور یہ تو بہت معمولی بات ہے، جو عقیدہ تم رکھتے ہو، شرک و بدعت ان قبروں پر کرتے ہو جا کر، اس سے انسان کیسے اسلام میں رہ سکتا ہے؟ جب ان کے لیے سجدے، ان سے مانگنا، ان سے دعائیں، ان سے حاجتیں، ان کے لیے جانور ذبح کرنا، سجدے کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری مشکلیں دور کرے، حاجت یہ غیب جانتے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک الذین اولئک یدعون، یہ ان نبیوں رسولوں ولیوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری مشکلیں دور کرے، حاجتیں پوری کریں۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ یہ جو نبی ولی رسول ہیں، نیک لوگ، یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ یہ نبی ولی رسول خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، اس کی رحمت مل جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے۔ آج مولوی ہمارے جنرل گدھے پہ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ سید الرسل اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حمار پہ، گدھے پہ، پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ کہا، پھر فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر کیا، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، کیا تجھے پتہ ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ اس کی عبادت کریں، لا يعذبهم من لا یشرک باللہ شیئا، کہ جب وہ اس کی عبادت کریں، شریک نہ ٹھہریں، پھر اللہ ان کو عذاب نہ دے، پھر اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق اللہ پر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک آدمی سے کہے گا کیا اس جہنم سے نکلنے کے لیے، اگر تو ساری دنیا کا مالک اور اس جیسی ایک اور دنیا کا، تو دے دے گا اللہ کے راستے میں؟ کہا ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ساری کائنات کا مالک بن جائے، اسے ڈبل، اس عذاب سے نکلنے کے لیے وہ کہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے اس دنیا میں صرف ایک چھوٹی سی چیز تم سے طلب کی تھی کہ لا تشرک بی شیء، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، فابیت، پھر تم نے انکار کر دیا، شرک لے کر آیا۔ آپ نے بہت مذاق سمجھا ہوا ہے،
ہم سب نے کہ شرک کوئی بہت معمولی چیز ہے. شرک ایسی کتنا بڑا گناہ ہے اور توحید کتنی اچھی چیز ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. وہ مشہور حدیث تو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ علمنی شیئا اذکرک، مجھے کوئی ایسا وظیفہ کوئی چیز بتائیں کہ میں تجھے یاد کیا کروں، تیرا ذکر کروں. کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا موسیٰ. کہا اے اللہ تیرے سارے بندے یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کوئی خاص ذکر. کہا موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ومن فیہن اور جو کچھ ان کے اندر ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے یا سفر ہے وہ اس پر بھاری ہو جائے. تو صحیح مسلم کی حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے کہ بالکل ساری کائنات ایک وہ بنا دیا جائے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے ٹوٹ جائے. یہ لا الہ الا اللہ ایسی نیکی ہے کہ یہ سب سے بھاری ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہیں رہتا، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر شرک موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نہیں رہتی. کتنا اچھا کھانا بناؤ زہر ڈال دو بیٹا ختم. اس لیے میرے بھائی یہاں یہ اپنے اور رب کے درمیان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے درمیان میں کسی کو ڈالنا کہ میری یہ سنے گا یہ آگے لے کے جائے گا، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ اللہ کی عبادت کریے اپنے درمیان رب کے درمیان کسی پیر فقیر رسول نبی فرشتے جن کو درمیان میں رکھنا، یہی تو شرک ہے جو مشرکین عرب کرتے تھے، اس کو وسیلہ بناتے تھے. اب قرآن کیا کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جو شخص زندہ آدمی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں لیکن جو مر جائے پھر جا کر آپ اس کو پکارتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر، میری مشکل دور کر، میری حاجت پوری کر، مجھے اللہ سے دیکھ لے کر دے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سب سے چوٹی کا مشرک، اعلیٰ درجے کا مشرک، 100/100 نمبر لے کے پاس ہونے والا شرک میں پہلا مشرک یا جو کسی مرے ہوئے کو بڑھا اس سے کہتا ہے میری مشکلیں دور کر، حاجتیں پوری کر، خود کر یا اللہ سے کرا. نہیں یہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ. ایک اللہ کو پکارو یہ بات صحیح ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں قرآن کہتا ہے لا يَسْتَجِيبُونَ بِشَيْءٍ. لا يَسْتَجِيبُونَ، وہ جواب نہیں دیتے، نہیں سنتے پکار. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردے کو نہیں سنا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں چلا جائے اس کو نہیں سنا سکتے. اللہ کے رسول باہر کھڑے ہوں اندر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سنا سکتے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. زندہ سنتا ہے، مرا ہوا نہیں سنتا. اگر وہ بھی سنتا ہے تو فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، نہیں جواب دیتے إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. مگر ان کی مثال ایسی ہے کوئی پیاسا پانی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، تو پانی کبھی اس کی سنتا نہیں، روئے پیٹے غصہ کرے پانی نہیں سنتا. اسی طرح مردہ نہیں سنتا، ساری زندگی پکارتے ہیں. میرے بھائی میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر اپنے اور رب کے درمیان عبادت کے لیے درمیان میں کسی کو ڈالنا یہ اسلام ہوتا، عبادت ہوتی تو رب اس کو قرآن کے حروف بنا دیا. یہ قرآن کی آیات میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتا، بخاری مسلم ترمذی نسائی میں ہوتا، صحابہ کی زندگیوں میں ہوتا. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کے پاس آ کر دعا کراتے تھے بارش کی. وہ پھر کیا پڑا تو آپ کے چچا عباس کے پاس گئے، کہا دعا کرو. اگر مرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد دعائیں کرانی نبیوں سے جائز ہوتی تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کبھی نہ جانا۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، قرآن اور سنت کا طریقہ نہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں، کسی نبی نے کبھی کسی جبریل کا اپنے سے سینئر کا حوالہ نہیں دیا۔ کسی نبی نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کیا، اپنی بے بسی کا تذکرہ کیا۔ کبھی دوسرے انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ ابراہیم کے صدقے بخش دے، فلانے کے صدقے بخش دے۔ یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں یہ چیزیں تو بہت ہیں کہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، نہیں، تو اپنی جگہ لگے، ہم اپنی جگہ لگے ہوئے۔ سورۃ العصر جا کر پڑھیں۔ اگر آپ تبلیغ نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، تو پھر آپ کی یہ نمازیں کسی کام کی نہیں۔ آپ کا پڑوسی شرک میں ڈوبا ہوا، آپ کے رشتہ دار شرک میں ڈوبے ہوئے، آپ دعوت نہیں دیتے ان کو، اسلام کی طرف نہیں بلاتے۔ خیر ہے، اس کا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، مسجد میں سیکھیں، علماء سے سیکھیں، جا کر ان کو تبلیغ کریں۔ وہ آپ کا بھائی رشتہ دار جہنم میں جا رہا ہے، جہنم کی آپ کا رشتہ دار، آپ کیسے سکون سے بیٹھیں گے؟ آپ کو داعی بننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پھر پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ یہ صرف بولیوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ درس لا دیا، تھوڑے سے لوگ بیٹھ گئے، بس ہو گیا ہمارے کو، نہیں۔ آپ سب ایک آدمی سیکھے دین کو، سیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جتنی اس کی طاقت ہے بولے، کہے، ٹکراؤ کرے، اللہ کے لیے نکلیں۔ اللہ میرے بھائی، اس طرح سے انقلاب نہیں آتا۔ باتیں بولتے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچائے، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی توفیق دے، پھر اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا